علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمہور کا قول اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ جمہور کا یہ قول ہے کہ ان الفکرۃ علی خمسۃ اوجہ، کہ فکر کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فکرۃ فی آیات اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، یتولد منها التوحید والیقین۔ تو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے سے بندے کا ایمان توحید پر اور یقین پر مزید مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں توحید اور یقین مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وفکرۃ فی آلاء اللہ، اور اللہ کی انعامات میں نعمتوں میں غور و فکر کرنا، یتولد منها المحبۃ والشکر۔ تو اس سے بندے کے دل میں محبت اور شکر پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر اتنے انعامات کیے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ ہم پر کوئی احسان کرے، کوئی انعام کرے، تو اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بھی محبت اور شکر کا جذبہ بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کے انعامات میں بندہ غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کان، ناک، آنکھ، منہ، زبان، یہ سارا جسم کے تمام اعضاء، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو اس میں جب غور و فکر کرتا ہے تو بندے کے دل میں محبت اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وفکرۃ فی وعد اللہ، اور اللہ کے وعدے میں غور و فکر کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا، تو اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا کرے گا، تو جنت کی نعمتیں تمہیں عطا کرے گا۔ تو جب یہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے دل میں یتولد منها الرغبہ، اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں یہ جنت حاصل کروں۔ وفکرۃ فی وعید اللہ، اور اللہ کی وعید میں غور و فکر کرنا، یعنی ان آیات میں غور و فکر کرنا جن میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو خوف ڈرایا ہے اور خوف دلایا ہے۔ یعنی یہ گناہوں سے، گناہ اگر کوئی بندہ کرے گا تو اس کو جہنم اور جہنم کا عذاب ملے گا۔ تو جب ان آیات میں غور و فکر کرتا ہے تو یتولد منها الہیبہ، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف ہو تو بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ آج بھی دیکھو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر سزا کا عمل ختم کیا جائے تو ہر بندہ چوری ڈکیتی یہ شروع ہو جائے۔ اگر کچھ نہ کچھ یہ دنیا میں امن قائم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا کا عمل ہے، کہ بندے کو سزا دی جاتی ہے، تو سزا اور خوف بندے کو گناہ سے اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو یہ فکرۃ فی وعید اللہ یتولد منها الہیبہ، کہ جب بندہ اللہ کی وعید میں غور و فکر کرتا ہے تو بندے کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور خوف پیدا ہوتا ہے، تو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وفکرۃ فی تقصیر نفسی یعنی طاعت مع احسان اللہ الیہ، اور 5ویں قسم کہ اس میں غور و فکر کرنا کہ اللہ رب العزت کے احسانات مجھ پر کتنے ہیں اور میں اس کے مقابلے میں عبادت میری کتنی ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنے کے ساتھ جو ہے اس کے دل میں ایک یہ خیال آتا ہے کہ میری عبادت، میری ریاضت اللہ رب العزت کے احسانات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جب سوچتا ہے تو یتولد منها الحیاء، تو اس کے بندے میں حیا پیدا ہوتی ہے، کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، اتنے انعامات کیے، اور اس کے مقابلے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ اور اس کے مقابلے میں ہماری عبادت تو بس یہ 5 وقت کی نماز بھی آج کل ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اس کے علاوہ تو دیگر طاعت تو دور کی بات ہے۔ تو ہماری عبادت اللہ رب العزت کے انعامات کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو جب یہ بندہ سوچتا ہے تو اس کے دل میں حیا پیدا ہوتی ہے، وہ بندہ حیا محسوس کرتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ 5 قسم کے غور و فکر ہیں، یعنی ان چیزوں میں غور و فکر کرنا۔ تو اگر بندہ ان کی طرف توجہ کرے گا تو یقیناً اس کی زندگی وہ کامیاب زندگی ہوگی، اور وہ گناہوں سے بچے گا اور اللہ رب العزت کے عبادت میں مشغول ہو جائے گا، اور دنیا کی محبت اس کے دل میں کم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔